نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے مسلمان محترم بھائیوں، آج میں بات کرنا چاہوں گا مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مومن۔ مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی سنتا ہو، اور مسلم وہ ہے مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں یعنی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونا کیا ہے اسلام میں؟ یعنی اپنی جو زندگی ہے نا اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، یعنی اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے اور آخرت کو بھی آپ کی مرضی سے ملے۔ یعنی ہم ہر بندہ یہ دعا تو کرتا ہے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس نصیب فرما، پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ جنت الفردوس، یہ ساری جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں جگہ جگہ فرماتے کہ یہ ساری چیزیں بنائی آپ کے لیے، پر وہ آپ کو تب ملے گی جب آپ دنیا میں زندگی میری مطابق گزاریں گے، میرے احکاماتوں کے مطابق اپنی زندگی، دنیاوی زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں اپنی زندگی جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے گزارو، دنیا کے ہر برائی کرو، ہر برے کام کرو، ہر عیاشیہ کرو، پر آپ زندگی جو ہے پھر قیامت والے دن آپ جنت مانگو، یعنی جنت الفردوس۔ ہاں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے جس کو چاہے دے دے، وہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، پر یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو بھی دنیا میں کامیاب انسان گزرے ہیں، جو تا قیامت تک ان کے نام چل رہے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا وہ امام الانبیاء ہے، دنیا کی سب سے کامیاب ترین انسان، اور پھر صحابہ کرام۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی، دنیا کی زندگی کیا ہے اور کیسے گزارنی چاہیے، کیسے گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے چٹائی کے اوپر لیٹ کے، یا اس ٹائم کی جو بھی سہولت تھی، یعنی آپ دری کہہ سکتے ہو یا چٹائی کہہ سکتے ہو، اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو ان کی پیٹھ مبارک پہ ان کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے وہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے محبوب ترین ہوں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنے محبوب ہوں، یہ رومن ہے، عصر کسریٰ وغیرہ، اتنے عیاشیہ، اتنے یعنی ان کی ہر چیز، ہر دنیا کی سہولتیں، اس ٹائم کی جو بھی سہولتیں میسر تھیں، اتنی عیاشی والی زندگی گزار رہے، اتنی آرام کی زندگی گزار رہے، اور آپ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے محبوب ترین انسان ہوں، اتنے محبوب آدمی ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے پیارے ہو، اس کے باوجود بھی آپ کی یہ حالت دیکھ کر تو مجھے رونا ہی آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر، آپ پہ ابھی بھی دنیا کی زندگی نہیں کولی، دنیا کی حقیقت ابھی بھی آپ پہ نہیں کولی۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے اصل ہے آخرت، جو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ لیکن وہ زندگی تب آپ کی اچھی ہوگی کہ اگر آپ نے دنیا میں زندگی، اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ دیکھو یہ جو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو دنیا ہے نا، یہ انسان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ ایک جیل خانہ۔ وہ جیل کے اندر ہوتا ہے نا، تو آدمی کی ان کی مرضی کے مطابق کب باہر نکلنا ہے، کب اندر آنا ہے، کب جانا ہے، کب سونا ہے، کب لیٹنا ہے، کب اٹھنا ہے، وہ ان کی مرضی کے مطابق آپ کو ہوگا۔ تو مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، دنیا میں اسی طرح کا ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کو دیکھ کے گزارنی ہے زندگی۔ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہاں پہ اٹھنا ہے، یہاں پہ سونا ہے، یہاں پہ جانا ہے، یہاں پہ نہیں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ساری چیزیں کی تمیز کر کے، یہ ساری چیزیں جان کے زندگی گزارنی ہے۔ تب پھر آپ کی آخرت کی زندگی اچھی ہوگی، تب ہماری جو آخرت کی زندگی وہ اچھی بنے گی۔ دیکھو مسلم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور جتنے انبیاء گزرے ان پر ایمان لائے، جتنے فرشتے اور آخرت کی دین پر ایمان لائے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ پر مومن کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننی پڑے گی، اللہ کی احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر، اس میں آپ کی مرضی شامل نہ ہو۔ جیسے آپ کو قرآن اور حدیث کی معلومات ہوئی، آپ کو پتہ چلا، تو آپ کو فوراً اس پہ عمل کرنا ہے بنا سوچے سمجھے۔ آپ نے وہاں پہ دماغ نہیں لڑانا کہ یار یہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں۔ بس اللہ کے حکم ہیں، اس کے مطابق اس کو ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن حذیفہ رضی اللہ عنہ، غالباً حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، آپ کبھی گینے جھاڑی وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ جہاں کانٹے وغیرہ کی والی جھاڑی ہوتی ہے، آپ وہاں سے کبھی گزرے ہو؟ تو بولے بالکل۔ تو بولے آپ وہاں سے اپنے جو کپڑے، اپنے چادر وغیرہ جو بھی ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ سمیٹ کر نکلنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ سارے پڑ جائیں گے جھاڑیوں وغیرہ میں، پس کے پڑ جائیں گے۔ تو مومن کا بولے مثال یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایمان دنیا میں ان چیزوں سے، یہ جو فتنہ ہے، ان چیزوں سے ایسے بچا کے نکالنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ایمان بچانا، وہ بھی آج کل کی جو دور ہے، آج کل کی جو فتنے کی دور ہے، اس فتنے میں آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو ایک حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی آپ کو یہ مشکل ہو جاتا ہے کسی حدیث پہ عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن پر عمل کرنا۔ ایک مومن ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر بھی کبھی آپ کی والد رکاوٹ آ جاتے، کبھی آپ کا والدہ رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی آپ کی فیملی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے اس پہ عمل کرنا۔ کیونکہ آپ کی جب سلسلہ آگے سے ہوتا ہوا آ رہے، تو پھر اچانک جب آپ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے لگتے ہو نا، تو پھر آپ کی بیچ میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے۔ پر اگر وہ جائز رکاوٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھنا ہے۔ اور وہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ راستے پر چل رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب چیزوں سے زیادہ، یعنی دنیا، بیوی، بچے، دولت، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر، صرف اپنی جان کو چھوڑ کے سب چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ کی ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہے جب تک آپ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ پہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، یعنی سب چیزوں سے زیادہ۔ تو وہ سب چیزوں سے زیادہ پھر محبت کا مطلب آج کل کے دور میں کیا ہے کہ جب آپ کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم، یعنی اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر اس رکاوٹ کو توڑ کر آپ کو سب سے زیادہ
اللہ کی حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو محبوب رکھنا ہے، تب جا کے آپ مومن بنتے ہو۔ اور مومن جو ہے سب سے بڑی جو نشانی ہے تقوی، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ آسان ڈیفینیشن، آسان مطلب تقوی کی یہ ہے کہ اب ہر حالت میں، تنہائی میں، یعنی کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس ٹائم آپ کی دماغ میں یہ کٹکنا چاہیے، یہ سوچ آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سبحانہ وتعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ برائی پھر آپ سے نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں مومن۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے آسان لفظوں میں اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارنا، اپنی مطلب کی نہیں، اللہ کی مطلب کی زندگی گزار، اللہ نے جو فرمایا اسی طرح کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور مسلم کے لیے تو یہ کافی ہے کیا مسلم، لیکن اس کی مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرابی ہے، زنائی ہے، زناکار ہے، شرابی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں اللہ معاف کرے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن پھر بھی مسلم ہے۔ اور مومن وہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے دور ہو کے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ تو آج سے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ مجھے اپنے مطابق نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکاماتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تب جا کے ہماری آخرت پھر انشاءاللہ تعالی ہماری مرضی کی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں گزاریں تب آخرت ہماری مرضی کی ہوگی، نہیں تو دنیا بھی ویسے ہی خراب، آخرت خراب کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں بھی، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، ہم ہر اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہم دنیا میں بھی بلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی بلائی دیں، اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔